بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب وارث کون ہے سن لو، 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں جن کا حصہ قرآن میں مقرر ہے۔ قرآن اور حدیث میں 4 مرد اور 8 عورتیں۔ 4 مرد کون سے ہیں؟ خامد ہے، والد ہے، دادا ہے، اخیافی بھائی ہے یعنی مادری بھائی ہے۔ ان 4 کا حصہ مقرر ہے قرآن میں۔ 8 عورتیں ہیں، تینوں قسم کی بہنیں ہیں یعنی پدری، مادری اور حقیقی، اور بیٹی، پوتی، دادی نانی اور ماں اور بیوی، یہ 8 عورتیں ہیں۔ 8 عورتوں کا اور 4 مردوں کا حصہ مقرر ہے۔ اب دیکھ لو اس میں بیٹا نہیں آیا، 4 مردوں میں بیٹا نہیں آیا، اس کا مقرر نہیں ہے۔ بھائی کا نہیں آیا، حقیقی یا پدری بھائی جو ہے اس کا حصہ نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسبہ بڑھنا ہوتا ہے۔ اگر ان کا مقرر ہوتا ہے تو وہی مقرر ہی لیتے، اور مقرر اس لیے نہیں کیا کہ وہ باقی ورثاء کو دے کر جتنا بچتا ہے وہ سارا ہی بیٹا لے جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے بیٹا ہے تو بھائیوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا، بیٹا ہے تو میت کے بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا، میت کی بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح باپ کا بھی اسی طرح یہ ہے کہ باپ اگر ہے تو میت کے بہن بھائی محروم رہیں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ ان 8 کا حصہ مقرر، اور جو حصے مقرر ہیں وہ قرآن پاک میں 6، یہی آیت میراث سے اگلی آیت ہے۔ یہ پورا رکوع اللہ پاک نے یہ میراث کے بارے میں ذکر کیا، اور واحد یہ حکم ہے وراثت کا کہ اللہ پاک نے کسی پر نہیں چھوڑا، کسی پٹواری پر، کسی تحصیلدار پر، کسی کن گو پر، کسی جو ہے نا حساب دان پر، کسی والد پر، کسی بیٹے پر، کسی بھائی پر، اور کسی چھوٹے پر، کسی بڑے پر اللہ نے نہیں چھوڑا۔ اللہ نے وراثت کا معاملہ جو ہے یہ خود ہی حل کیا۔ اچھا، کئی لوگ وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ زندگی میں ہی وہ وراثت کی تقسیم شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، زندگی میں وراثت نہیں ہوتی، یاد رکھ لو۔ میں نے بتایا تھا جب یہ کہا تھا کہ آدھا علم ہے کہ کچھ کا زندگی کے ساتھ تعلق ہے علوم کا، کچھ کا موت کے ساتھ ہے، اور وراثت وہ حکم ہے جس کا تعلق موت کے ساتھ ہے۔ 3 رکن ہیں اس کے، تب وراثت ہوتی ہے۔ پہلا رکن یہ ہے کہ مرنے والے کی موت کا تحقق، کہ وہ واقعی فوت ہو گیا ہے۔ اور دوسرا رکن کیا ہے کہ جس نے وارث بننا ہوتا ہے اس کی زندگی کا تحقق، بھلے وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہے، زندگی کا تحقق۔ اور تیسرا رکن ہے ترکہ۔ اگر ان میں سے کوئی چیز ایک نہیں ہے نا، وراثت نہیں ہے۔ سن لو، یہ واضح طور پر وراثت نہیں ہے۔ کئی بابیاں نو بڑی فکر ہوندی، او جی میں مر گیا تے پچھوں اولاد اینا لڑ کے مرنا ہے۔ او بابا تجھے اس سے کیا ہے؟ پاویں لڑ کے مرن، پاویں نہر چ غوطے کھا کے مرن، پاویں جس طرح مرضی مرن، تینوں دے نال کی؟ بھئی تو اپنی زندگی صاف رکھ۔ وراثت تقسیم کرنے کا تجھے شریعت نے اجازت نہیں دی، وراثت اللہ نے خود ہی تقسیم کر دی، لہذا اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، کئی بابے ایسے ہیں وہ اس فکر میں اپنے ہاتھ بھی پاؤں بھی کاٹ کر پھر جو نا فارغ ہو جاتے ہیں، اور بڑے سرخ روح، اور جی میں تے بس جڑا نا 4 بیٹے سی تے 4 دے نا ہی لواتی ہے ساری جائیداد۔ بابا بیٹیاں نو کنا دیتا ہے؟ انہاں نو تے کوئی نہیں دیتا، اونج بھراواں نو آکھیا انہاں دے نو بھی تسی انہاں دا خیال رکھیا جی۔ لو یہ سرخ روئی کادی ہے بھئی؟ ایڈا وڈا ظلم، کہتا میں سرخ رو ہو گیا ہوں۔ بھائیو یہ سرخ روئی نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ بیٹیوں کو محروم کر دیا اور بیٹوں کو دے گیا۔ اچھا، جب بیٹوں کو دے دیتے ہیں نا ماں باپ، میرے پاس کتنے ایسے مسائل آتے ہیں، جس علاقے میں بیٹھا ہوں بہت سارے مسائل۔ یقین کیجئے اگلے دن ایک بابا آیا، وہ میں نا اینا کسی طرح جیب میں رکھی ہوئی تھی، تو وہ آ کر نا اس نے مجھے معانقہ کیا، جفی ڈال لی، تے وہ چھڑے ہی نہ تو روئی جاوے۔ میں کہا بزرگو خیر ہے؟ آندہ جی بس مولوی صاحب میں کی دساں، بیٹیاں دے ہتھوں تنگ آ، انہیں نہیں کٹ کے جفی پائی بھی میری اینک دے شیشہ بھی توڑ دے۔ میں آکھیا بابا چھڑ دے صحیح، تو 10 مسئلہ دس۔ آندہ جی میں تانوں کی دساں، میں اپنے پیراں تے آپ کواڑیاں مار لیاں نے، کی کیتا کیوں؟ آکھے جی بیٹیاں نو میں نہیں دیتا تے بیٹیاں دے نا زمین لواتی ہے، تے ہن پریشانی ہے بھئی کوئی بیٹا
مجھے دروازے کی دہلیز نہیں اندر جانے دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کہتا بابا چل چل تیرا ایسے کچھ نہیں ہونا۔ یعنی اندازہ کر لو، یہ ہے ہماری صورتحال۔ اس مسئلے میں آپ خبردار رہیں، اولاد یہ آپ کی ذمہ داری میں ہے، آپ ان پر خرچ کرو، جتنا جتنا کسی کا پر آتا ہے خرچ کرو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ ان پہ اپنے آپ پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر خرچ کرو، اور جو باقی چھوڑ جاؤ گے وہ خود تقسیم کریں۔ اللہ نے کر دیا ہے، اللہ نے وہ تقسیم خود کر دی ہے۔ وراثت کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ ہے، مرنے والے کی موت کا تحقق ہو جائے یقینی طور پر، اور اگر وہ گم شدہ بھی ہے تو جتنی دیر تک چیف جسٹس اس کے ڈیتھ وارنٹ نہیں جاری کر دیتا پیچھے اس کو وراثت تقسیم کرنے کا حکم ہے ہی نہیں۔ مفقود بندے ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی اس کی موت کا تحقق اور یقین ہو جائے تو پھر وراثت ہے، زندگی میں نہیں۔ ہاں زندگی میں اگر کوئی بندہ دینا چاہتا ہے تو کیسے دے؟ ظاہر ہے کوئی بندہ دینا چاہتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے، ہبہ کرے۔ اور ہبہ کیسے کرنا ہے؟ اگر ایک دکان بیٹے کے نام لگائی ہے تو دوسری دکان بیٹی کے نام بھی لگوائے، ایک ایکڑ بیٹے کو دیا ہے تو دوسرا ایکڑ بیٹی کو بھی دے، ایک مربع بیٹے کے نام لگایا تو دوسرا مربع بیٹی کے نام بھی لگوائے، ایک کارخانہ فیکٹری بیٹے کے نام کروائی ہے تو دوسرا کارخانہ فیکٹری بیٹی کے نام کروائے، برابری کرے۔ اور اس میں بڑی واضح روایات ہیں، احادیث۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، میری والدہ عمرہ بنت رواحہ اس نے مجبور کیا میرے والد کو کہ اپنا یہ چھوٹا بیٹا ہے، ظاہر چھوٹی اولاد سے زیادہ پیار ہوتا ہے نا، تو چھوٹا بیٹا ہے، ماں نے اصرار کیا کہ اس کو کوئی چیز ہبہ کرو، کوئی چیز دو۔ انہوں نے کہا اللہ والی میرا ایک غلام ہے، چلو میں نے اس کو دیا۔ کہتی نہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بناؤ۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد بشیر نے میری انگلی پکڑی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ آپ سے جا کر میں نے میرے والد نے کہا اللہ کے رسول یہ ہمارا چھوٹا بیٹا ہے اور اس کی والدہ کے اصرار پر میں نے اس کو غلام ہبہ کر دیا ہے۔ تو فرمایا پھر؟ کہا جی میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں اس پر، آپ اس پر گواہی ڈال دیں۔ آپ نے بشیر تیری اور اولاد ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کی خیر ہے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں۔ اور فرمایا سب کو ایک ایک دے کر آئے ہو غلام؟ نہیں اللہ کے رسول صرف اسی کو ہی دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اذهب، چلا جا، اور فاشهد علی ھذا غیری، کسی اور کو جا کے گواہ بنا میرے علاوہ، میں نے گواہی نہیں دینی۔ انی لا اشهد علی الجور، اس ظلم کے اوپر میں نہیں گواہی دینا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کسی اور کو جا کے گواہ بنا لو، اس ظلم پر میں گواہی نہیں دینا چاہتا۔ تو میرے بھائیوں اس وقت آپ نے فرمایا تھا واتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اولادوں کے درمیان انصاف کرو۔ آج ہمارا بھی انصاف ہے، بڑا انصاف ہے۔ بیٹے کے سارے اللہ تللے پورے ہیں، بیٹا دن رات خرچہ لیتا ہے، بیٹا کا دن رات زرق برق لباس پہنتا ہے، دن رات بیٹے کی جو نا خواہشات پوری ہو رہی ہیں۔ اور اگر نمانی بیٹی نے اگر کہہ بھی دیا کسی وقت ابو جی مجھے کپڑے چاہیے یا ابو جی مجھے خرچہ چاہیے، چل چل تو نے کیا کرنا ہے، تو نے کیا کرنا ہے، اللہ اکبر، جھڑک دیتے ہیں۔ بیٹی کا کوئی حصہ جیسے نہیں ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے وہی جاہلیت والا دور، وہی سوچ اس وقت ہمارے مسلمانوں کی بن چکی ہے۔ یہ تو پرایا مال ہے، یہ تو پرایا مال ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ پرایا مال۔ اچھا کئی ایسے گرانے میں نے دیکھے ہیں وہ بچیوں کی شادیاں نہیں کرتے۔ وہ بھائی شادیاں نہیں کی تم نے، بچی بوڑھی ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ باسی کر لیں گے جی، باسی دیکھیں گے، سوچ اندر کھاتے۔ یہ ان کی سوچ بنی ہوئی ہے، شیطان نے سوچ بنائی ہوئی ہے۔ اگر اس کی شادی کرو گے نا تو یہ کتنا مال تمہارا جو ہے وہ بیٹی لے جائے گی، اور تمہارے جوائی اور داماد جو ہے وہ تمہارا مال کھائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہماری سوچ بنی ہوئی ہے میرے بھائیوں۔ اندازہ کیجئے یہ بڑی افراط و تفریط ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمیں علم وراثت کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا وراثت تقسیم کرنے کی جب باری آتی ہے نا،
اس وقت کیا ہوتا ہے؟ میت پڑی ہے باپ کی یا بھائی کی، آگے آگے مولوی صاحب اعلان کریا جی کی کرنا اعلان آخے جی کسے دا کوئی لین دین ہوئے قرضہ ہوئے تے او اسی حاضر ہاں، میں اسی اندے پائی یا اس کے بیٹے ہماری طرف سے جو ہے نا اعلان کر دو کسی کا لین دین ہو تو پائی پائی ہم ادا کریں گے۔ لو جی اعلان ہو گیا، جنازے کے وقت اعلان ہو گیا، وہ تو اللہ کا بندہ ہر قسم کی بار سے پشت کو پاک کر کے دنیا سے چلا گیا۔ اب آ گیا قرضہ بیٹوں پر یا بھائیوں پر جنہوں نے اعلان کیا تھا، ان کے اوپر آ گیا قرضہ۔ اب لوگ مطالبہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جی کوئی نہیں ہے گا جی ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے دیں؟ جی زیادہ کوئی مطالبہ کرے گا او قبر پہ ہی جے پٹ لو تو لے لو دے پڑو اپنا قرضہ سانو دیتا جے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب پہلے تم نے کہا تھا کہ پائی پائی دیں گے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ وہ قبر اکھیڑ لو اور اس سے جا کر لے لو، ہمیں تم نے ہمیں دیا تھا۔ اندازہ کرو یہاں تک پیچھے سے حالات ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ تقسیم کار کی باری آئی تو تقسیم کار میں سب سے پہلے ورثہ تقسیم۔ اور میرے بھائیوں اس طرح نہیں ورثہ تقسیم ہوتا، ورثہ تقسیم کرنے کے کوئی آداب ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ تمہاری جو وراثت ہے نا اس میں کوئی ماننے نہ پایا جاتا ہو۔ ماننے کا مطلب یہ ہے قتل، غلامی اور اختلاف دینین۔ مثلا بھائی نے بھائی کو قتل نہ کیا ہو، قاتل وارث نہیں بنتا، اور غلام نہ ہو، یعنی ایک بھائی آزاد ہے اور ایک کسی کا غلام ہے تو غلام وارث نہیں بنتا۔ اسی طرح اختلاف دینین نہ ہو کہ ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، نہ مسلمان کافر کا وارث بنتا ہے نہ کافر مسلمان کا بنتا ہے۔ ماننے کوئی نہ ہو، شرائط ساری پائی جاتی ہوں، اور پھر اس کے بعد وراثت کی تقسیم۔ وراثت کی تقسیم ابھی نہیں، 4 مرحلے ترکہ طے کرے گا، چوتھے مرحلے میں جا کر تقسیم ہوگی۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ تجہیز و تکفین کا، اس کے کفن دفن کا کافی اخراجات ہوتے ہیں۔ آپ سارے اس معاشرے میں آج کل تو ماشاءاللہ کی آندے نے مرنا بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ کیوں جی؟ جو قبرستان میں جاتا ہے 50,000 روپے سکورٹی نہیں دیوے فیس، شاید اس طرح کی کوئی آپ نے بات سنی ہوگی۔ اور پھر یہ ہے کہ لوگ بیچارے جو نا بڑے پریشان ہیں، بڑے پریشان، تو اس پر اخراجات آتے ہیں۔ کون سے اخراجات؟ اس کے کفن دفن ہے، اس کا کفن ہے، اس کا غسل ہے، اس کی قبر کی کھدوائی ہے، یہ کافی اخراجات ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی پڑوسی، کوئی عزیز و اقارب میں سے کوئی اٹھا لے تو ٹھیک ہے۔ کوئی کہتا ہے ابھی میرا یہ دوست تھا، یہ کفن میں اس کو دینا چاہتا ہوں، یہ میرا بھائی تھا، اس کی قبر کی کھدائی میں اپنی طرف سے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اس کا احسان ہے، دیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ نہیں تو جو مرنے والا ہے نا اس کے مال سے، اس کے ترکے سے یہ سارا بندوبست کیا جائے، کفن بھی لایا جائے، اور حتیٰ کہ اس کے اوپر چھڑکنے والی خوشبو اور غسل دینے والا صابن اور پانی ابالنے والی یہ لکڑیاں، وہ ساری اس ترکے سے جو ہے نا وہ یعنی خرچ کیا جائے۔ تجہیز و تکفین کر کے، یعنی بغیر تفرید کے اور بغیر افراد کے، یعنی نہ فضول خرچی کی جائے نہ کنجوسی کی جائے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ، وہ ہے قرضے کا۔ اب قرضے جو ہے وہ اللہ کے ہیں تو وہ بھی دیے جائیں۔ مثلا وہ آدمی اس حالت میں فوت ہوا کہ اس کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی۔ اب مجھے بتائیے دنیا میں کون سا ایسا واقعہ ہے کہ مرنے والے کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی تو بیٹوں نے پیچھے پہلے زکوٰۃ دی ہو اور پھر تقسیم کی ہو؟ کوئی ایک واقعہ بتاؤ۔ یہ اللہ کا قرض ہے۔ اس بندے کے ذمے حج تھا، اس بندے کے ذمے حج تھا، زندگی میں اس کے پاس وسعت بھی تھی، حج بھی تھا، لیکن کسی نے ایسا کیا ہو کہ وہ فوت ہو گیا، حج نہیں کر سکا۔ اس کے پاس طاقت تھی لیکن وہ فوت ہو گیا، حج نہیں کر سکا۔ کسی نے کبھی کہا ہو چلو ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے، ہمارا بھائی فوت ہو گیا ہے، صاحب ثروت تھا، تو ہم اس کی طرف سے پہلے حج کرتے ہیں؟ کبھی کسی نے کیا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وراثت لینے کا سب کو پتہ ہے،
اللہ کا قرض اس پر ہے یا بندوں کا قرض ہے؟ وہ بندوں کا قرض بھی چکایا جائے، اور اس میں کوئی نظر مانی ہے تو وہ بھی اللہ کا قرض ہے، وہ بھی پوری کی جائے۔ نظر اس نے مانی تھی لیکن نہیں پوری کر سکا، تو پہلے اس کی وہ نظر پوری کی جائے، اور پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے، اس نے اپنے مال سے تہائی کی وصیت کی تھی، تیسرے حصے کی، کہ میرے مال سے مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، رفاع عامہ پر لگا دینا، کسی قیدیوں کو دے دینا، فلاں کو دینا، فلاں کو دے، یعنی اس نے تہائی مال سے وصیت کی تھی، وہ وصیت پوری کی جائے۔ اور جب یہ 3 مرحلے وراثت طے کرے گی، چوتھا مرحلہ تقسیم کا ہے، اور اس چوتھے مرحلے میں پھر جس طرح میں نے بتایا کہ جن کے حصے مقرر ہیں ان کو مقرر حصہ دیا جائے، والدین ہیں اور خاوند بیوی ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، بہن بھائی ہیں، اور اسی طرح جن کے حصے مقرر ہیں ان کو مقرر حصوں کے مطابق دے دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو باقی بچ گیا ہے وہ اسبات کو دیا جائے۔ اسباب وہ ورثاء ہیں کہ جن کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ ورثاء کو دینے کے بعد جتنا مال بچتا ہے وہ سب ان کو ملے گا، ان کو دیا جائے۔ یہ ہے میرے بھائیوں وراثت کی تقسیم کار۔